ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وصديقنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وفي رواية وكراهية للقتال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب حضرات انتہائی محبت اور خلوص سے بآواز بلند دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم الشان مہینہ اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب فرمایا، اور پھر عید الفطر کا دن، عید الفطر کی عبادت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بڑا ہم پہ احسان ہے، شکر ہے۔ میں اکثر رمضان کے بعد ایک سوال کرتا ہوتا ہوں، اسی سوال سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، ہم جو رمضان کے بعد عید الفطر پہ خوشی مناتے ہیں، اور حکم بھی ہے، خوشی کا دن بھی ہے، خوشی کا تہوار بھی ہے، تو ہم یہ رمضان کے جانے پہ خوشی مناتے ہیں یا کہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی رمضان ہم سے گزر گیا نا، چلا گیا، دوبارہ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے ہوں گے جن کو آئندہ سال رمضان دیکھنے کا موقع ملے گا، اور کتنے ایسے ہوں گے جن کو نہیں ملے گا۔
اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ تو سوال میرا سمجھ آیا آپ کو؟ ہم نے جو خوشی منائی رمضان کے جانے پہ، کس چیز پہ خوشی منائی؟ کیوں عمر بھائی یہ خوشی جو ہم نے منائی کس پہ؟ رمضان کے جانے پہ؟ حالانکہ رمضان کے جانے پہ تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، غمگین ہونا چاہیے، تو خوشی کس چیز کی تھی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھی یہ جو ہوتا ہے نا رمضان کے جانے پہ رونا، غم زدہ ہونا، یہ بھی انسانی مزاج کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ یعنی رمضان کے جانے پہ آہو بکا کرنا، غم زدہ ہو جانا اور اس طریقے کا ماحول بنانا کہ بس ایسے جیسے کوئی سوگ ہو گئے، کوئی مرگ ہو گئے، یہ بھی شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے اور انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو سارا سال اپنی خواہشات کو روکے رکھ سکتا ہے؟ تو ایک مہینے کی ایکسرسائز ہوتی ہے نا، ایک مہینے کی ایک مشق اللہ تعالیٰ کراتے ہیں، اور اس سے جو مقاصد ہوتے ہیں، غم خواری پیدا ہو جائے، غریبوں کی ہمدردی آ جائے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا آ جائے، سارا سال تو ممکن نہیں ہے۔ یہ شریعت جو ہے اعتدال والی شریعت۔ کون سی شریعت؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا۔ امت وسط کا مطلب ہے درمیانی امت، اعتدال والی امت، نہ افراط نہ تفریط، نہ غلو ہے نہ ہی اس میں بہت زیادہ نرمی ہے۔ تو یہ تو ویسے بھی مزاج کے خلاف ہے کہ سارا سال ہم وہ چاہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال سوال میرا آپ سمجھ گئے کہ ہم نے جو خوشی منائی کیا رمضان کے جانے پہ خوشی منائی؟ اگر رونا ٹھیک نہیں ہے تو خوشی منانا بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ اگر رونا ٹھیک نہیں ہے تو خوشی منانا بھی تو جواب اس کا ہمارے اکابرین نے بڑا خوبصورت دیا کہ بھئی ہم جو خوشی منا رہے ہیں نا، یہ خوشی رمضان کے جانے کی نہیں ہے بلکہ رمضان کو پانے کی۔ میری بات سمجھ گئے؟ تھوڑا سا ذہن کو سوچنے کا انداز بدل جائے تو شریعت کا مزاج بھی یہی ہے کہ آپ کی نیتوں پہ سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ آپ کی نیتوں پہ سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو پہلی حدیث لے کے آئے ہیں بخاری شریف کے شروع میں، حضرت عمر ابن خطاب نے اس حدیث کو روایت کی ہے رسول پاک سے۔ کیف کان بدء الوحی، پہلا باب بخاری شریف کا جو امام بخاری نے قائم کی ہے، کیف کان بدء الوحی، وحی کا آغاز کیسے ہوا، وحی کا آغاز۔ تو پہلی حدیث کیا لے کے آئے؟ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار کس پہ؟ نیتوں پہ۔ تھوڑی سی نیت بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ ہمارے بعض دوست اسلامی بینکاری پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اس میں اور سودی بینکوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، آپ ایم سی بی میں چلے جائیں یا میزان میں چلے جائیں تو ایک جیسی کہانی ہے، وہاں بھی قسطوں پہ گاڑی ملتی ہے، میزان بینک بھی قسطوں پہ گاڑی دیتا ہے، وہ بھی پرافٹ لیتے ہیں، وہ بھی پرافٹ لیتے ہیں، بلکہ بعض دوستوں کہتے ہیں میزان والے زیادہ پرافٹ دیتے ہیں۔ تو میں اکثر ان سے کہا کرتا ہوں لکل فن رجال، ہر فن کے لوگ ہیں۔ یہ ہمارا پاکستان کا المیہ ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی دین کے بارے میں بولتے ہیں۔ جیسے یہاں حکیموں کی بہتات بڑی ہے، ایسی ہر اینٹ کے نیچے سے مفتی نکلتا ہے، ہر اینٹ کے نیچے سے حکیم نکلتا ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ ہم اپنے دنیاوی معاملات میں تو بڑے سنجیدہ ہیں، سینسیئر ہیں، ہر ایک سے اپنی بیماریوں کا نہیں پوچھتے۔ کسی ایف سی پی ایس اچھے جو میڈیکل کے اسپیشلسٹ ہے اس سے ہم خدمات حاصل کرتے ہیں، اور دین کے بارے میں جس کے جی میں جو آتا ہے وہ بولتا ہے۔ یہ بڑا غیر سنجیدہ طرز عمل ہے۔ جس میدان میں آپ کو رسوخ نہیں ہے، یا تو آپ خود پڑھیں، 8 سال اپنی زندگی کے نکالیں، اور 8 سال زندگی کے نکال کر آپ جناب والا خود اس قرآن و سنت کے علوم کو حاصل کریں۔ اگر آپ خود 8 سال نہیں نکال سکتے تو جنہوں نے نکالے، جنہوں نے زندگیاں کھپا دی اور اپنا سب کچھ لگا دیا دین علم کو سیکھنے کے لیے،
آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، جن لوگوں کو اللہ نے دنیا گھومنے کا موقع دیا ہے، میں ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ قربانی والے پاکستان کے علماء ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ۔ باہر عرب ممالک میں چلے جائیں، وہاں پہ دینی علم کو سیکھنے کے لیے 3 سال 4 سال کا کورس ہے بس، اس کے بعد علامہ کی دکتور کی ڈگری مل جاتی ہے، دکتور علی ہے، یہ ڈاکٹر بن گیا، پی ایچ ڈی ہو گئی ہے اس کی 4 سال کے بعد۔ یہ واحد آپ کا پاکستان ہے کہ یہاں پہ مدارس میں جو نظام ہے وہ 11 سال کا ہے۔ 11 سال پڑھنے کے بعد پھر اس کو سند دی جاتی ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ تم عالم بن گئے ہو، بلکہ یہ ہے کہ تمہیں علم سیکھنے کا طریقہ سکھا دیا، علم حاصل کرنے کا تمہیں چابی دے دی ہے ہم نے، اب تم جاؤ کتب خانے کھنگالو، اپنے علم کو مضبوط کرو، محفوظ کرو۔ یعنی سب سے زیادہ قربانی کے ساتھ پڑھنے والے یہ آپ کے پاکستان کے بر صغیر کے علماء ہیں، اس میں ہندوستان بھی آتا ہے، پاکستان بھی آتا ہے، بنگلہ دیش بھی آتا ہے، پورا بر صغیر آپ گھوم کے دیکھ لیں، مراکش تک چلے جائیں، آپ کو اس قربانی والے علماء کہیں اور نظر نہیں آئیں گے۔ اور یہ انہی کا صحرا ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں اسپین میں اندلس میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کے بعد دیکھ چکا ہوں کہ وہاں پہ آج نہ اسلام ہے نہ مسلمان ہے، نہ اسلام ہے نہ ہی مسلمان ہیں۔ انہوں نے اسلامی ناموں کو کھرچ کے مٹایا اسپین کے اندر سے، اور ہندوستان میں بر صغیر کے اندر انہوں نے کہا کہ ان مدرسوں کو ان کی حالت پہ رہنے دو، ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والوں کو ان کی حالت پہ رہنے دو، ان کو چھیڑو مت۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے اگر مدرسہ ہندوستان میں نہ ہوتا تو انگریز یہاں سے مسلمانوں کو ختم کر چکا ہوتا۔ یہ پاکستان، یہ ہندوستان بر صغیر میں مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ اللہ نے علماء کو اور مدارس کو بنایا ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تو موضوع اور طرف نہ چلا جائے، آج میں کچھ اور ضروری باتیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہمیں اپنے فن میں رہنا چاہیے، جیسے جو مستری ہے وہ مستری کے فن کو جانتا ہے، جو درزی ہے وہ درزی کے فن کو جانتا ہے، ڈاکٹر اپنے میڈیکل کو جانتا ہے، انجینئر اپنے شعبے میں ہے، ایسے یہ جو دین کا علم ہے یہ پورا میدان ہے۔ اور اس معاملے میں اسلامی بینکاری میں جن کو کہا جاتا ہے فادر آف فائنانس، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی، اسلامک بینکاری کے بتاج بادشاہ ان کو کہا جا سکتا ہے، دنیا ان سے رہنمائی حاصل کرتی ہے، دنیا۔ انہوں نے ایک دفعہ اس کو عام سادہ مثال سے سمجھایا کہ آپ کے ہاتھ میں آپ ذبح کرنے لگے ہیں بکری کو، اور آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے بغیر اگر آپ چھری پھیر دیں گے تو وہ حلال ہو جائے گا، حرام ہے نا۔ اور اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تکبیر پھیری تو وہی، یہی نکاح اور زنا میں فرق ہے۔ ایجاب و قبول کے بعد وہی چیز حلال ہے، ایجاب و قبول کے بغیر، 2 گواہوں کے بغیر، حق مہر کے بغیر وہی کام حرام ہے۔ اب بظاہر چھری پھر رہی ہے، دکھنے میں کام ایک ہی ہے، لیکن 2 بول نے بسم اللہ اللہ اکبر نے اس حرام کو کیا کر دیا۔ یہی چیز ہے، وہی سمجھے گا اس بات کو جس کو دنیا کے معاشی نظام کا بھی پتہ ہوگا اور اسلامک فقہ میں بھی اس کو عبور حاصل ہوگا۔ یہ تو دنیا کے اعتراضات کا جواب مفتی تقی عثمانی صاحب نے دیا، جب تجارت کی شکلیں بدل گئیں تو دنیا کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملا کہ بتاؤ اسلام کے پاس اس کا متبادل کیا ہے۔ مفتی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے حرام ہے، مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ متبادل بھی دے امت کو۔ حرام کا فتویٰ دینا تو بڑا آسان ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، لیکن اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، پوری دنیا کے لیے آیا ہے اور قیامت کی صبح تک آیا ہے۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ہاتھی کے پاؤں۔ ہمیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی دیانت پر اعتماد ہے۔ تو میرے دوستو، بات ہو رہی تھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس میں ہے؟ نیت میں۔ لیکن کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول کب ہوتا ہے؟ صرف نیت ٹھیک ہو؟ نہیں، 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں کسی بھی عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے۔ یاد رکھنا، 2 چیزوں کا ہونا، عمل کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے اور نیت کا ٹھیک ہونا بھی۔ عمل ٹھیک ہے، نیت ٹھیک نہیں، تب بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول
نیت ٹھیک ہے، عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے، تب بھی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ میں نے دو باتیں عرض کی ہیں، یعنی عمل ٹھیک ہے، نیت ٹھیک نہیں، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے، جب منافقین نے مسجد ضرار بنائی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ اب مسجد بنانا برا کام ہے؟ بولو بھائی، مسجد بنانا برا کام؟ کتنا بڑھیا کام ہے مسجد، شعائر اللہ، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ اس کے لیے گھر کہاں بناتے ہیں؟ لیکن یہاں منافقوں نے کیا بنائی؟ مسجد۔ عمل کتنا بڑا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جاؤ اس کو گرا دو، اس کو جلا دو، کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے منافقوں کی۔ میری بات سمجھ آئی؟ مسجد کتنا بڑا کام تھا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ جا کے اس کو گراؤ، جلاؤ، کیونکہ صرف عمل ٹھیک ہونا کافی، اللہ کی بارگاہ میں عمل کے مقبول ہونے کے لیے نیت کا ٹھیک ہونا بھی۔ اسی طریقے سے نیت ٹھیک ہے، عمل ٹھیک نہیں، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت سے بہرہور نہیں ہوگا۔ ایک زمانے میں ایک فرقہ نکلا اور انہوں نے بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا ہاتھ باندھ کے، بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا ہاتھ باندھ۔ ان سے پوچھا علماء نے کہ بھی اب بیت اللہ کا طواف ہاتھ باندھ کے کیوں کر رہے، ایسے جیسے نماز میں آدمی باندھتے؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنائی کہ الطواف کالصلاۃ، کہ طواف تو نماز کی طرح، اور حدیث ہے بھی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ جب ہی علماء نے لکھا ہے طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو طواف کے لیے وضو شرط ہے، طواف کے لیے وضو، بغیر وضو کے طواف کرنا جائز۔ ہاں، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے آپ نے تو وہاں وضو ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی صفا مروہ کی سعی ہو جاتی ہے، لیکن طواف بغیر وضو کے، حضور نے فرمایا کہ الطواف کالصلاۃ، الطواف، طواف کس کی طرح ہے؟ نماز کی طرح۔ اب انہوں نے کہا ہم نے کیونکہ حدیث سنی ہے تو ہم نے بھی ہاتھ باندھنا شروع کر دیے، کیونکہ نماز میں بھی ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ اب نیت تو ان کی ٹھیک تھی، لیکن عمل ٹھیک نہیں، کیونکہ سرکار دو عالم نے طواف ہاتھ باندھ کے۔ اسی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں عمل وہی قبول ہوتا ہے جس میں نیت بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو۔ تو میرے دوستو، رمضان کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے۔ میں آج ایک درد عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک درد دل ہے کہ نماز، یہ رمضان کے بعد پہلا جمعہ، رمضان کے بعد کی زندگی جب شیطان کی رہائی ہو گئی ہے، کیا ہماری نمازیں صرف رمضان کے لیے تھی؟ کیا ہماری تلاوت صرف رمضان میں تھی؟ کیا ہمارا اللہ کو راضی کرنا صرف رمضان میں تھا؟ کہ ہم نے صرف رمضان میں مسلمان تھے، رمضان کے بعد مسلمان نہیں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ رمضان کے گزرتے ہی مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ رمضان کے جاتے ہی میں کہا کرتا ہوں کہ پہلے الارم لگاتے تھے سحری کا، اب الارم بدل دو، اب الارم لگاؤ فجر کی نماز کا۔ اب الارم کس کا لگاؤ؟ سحری کے لیے بھی تو اٹھتے تھے نا، رمضان میں بھی تو فجر کی نماز میں مسجد میں آتے تھے۔ اب رمضان کے بعد عید کے دن فجر کی نماز کی حالت کیا ہوتی ہے؟ رمضان کے بعد ہماری نمازوں کی حالت، ہماری تلاوت کی حالت، ہمارے روزے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم نے صرف رمضان میں مسلمان ہوتے ہیں؟ کیا رمضان کے بعد ہمیں اسلام کچھ نہیں کہتا، یا قرآن کا ہم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے؟ یا ہم نے صرف رمضان میں کلمہ پڑھا ہے؟ میرے دوستو، میں ایک نسخہ عرض کرتا ہوں، وقت بھی تھوڑا ہے، ایک نسخہ عرض کرتا ہوں، کچھ اور ضروری باتیں بھی آپ سے کرنی ہیں۔ اگر میں اور آپ اس قرآنی نسخے پہ، میں کسی ڈاکٹر کا نسخہ نہیں، یا کسی بزرگ کا، کسی پیر کا نہیں، قرآن کا نسخہ، کہ میری زندگی رمضان کے بعد بھی کون سی ہو جائے؟ رمضان والی۔ سب چاہتے ہیں کہ نہیں کہ ہم رمضان کے بعد بھی زندگی کون سی گزاریں؟ رمضان والی۔ اس کے لیے ایک قرآنی نسخہ ہے۔ اگر اس قرآنی مختصر نسخے پہ وہ نسل انسانی کی اصلاح کا نسخہ اللہ نے بیان کیا ہے، نسل انسانی کی اصلاح کا آسمانی نسخہ، قرآنی نسخہ،
وہ اگر میں اور آپ نیت کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی جب پکی نیت کر لیں گے، انشاءاللہ ہماری رمضان کے بعد کی زندگی بھی رمضان والی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جس کی زندگی رمضان والی ہوئی نا تو اس کی موت بھی رمضان والی ہوتی ہے۔ اس کی موت بھی کون سی ہوتی ہے؟ رمضان والی۔ اور دیکھیے گا، یاد رکھیے گا، انسان کا جو ہے نا بگڑنا وہ اس کے اندر ہے۔ انسان اندر سے بن جائے تو ساری کائنات بن جاتی ہے، انسان بگڑ جائے تو ساری دنیا بگڑتی ہے۔ اس وقت انسانوں کو سب سے زیادہ خطرہ جانوروں سے نہیں ہے، سانپ سے نہیں ہے، بچھو سے نہیں ہے، کس سے؟ انسانوں سے۔ انسانیت کو سب سے زیادہ خطرہ اس وقت انسانوں سے ہے، کیونکہ انسانوں میں سے انسانیت نکل گئی۔ انسانوں میں سے کیا نکل گئی؟ انسان بڑی ڈگری سے نہیں بنتا، انسان بڑے نام سے نہیں بنتا، انسان بڑا بنتا ہے کہ اس میں انسانیت کتنی ہے۔ آج انسانیت نکل گئی ہمارے اندر سے۔ اور میں نے عرض کیا کہ انسان، دنیا کا بگاڑ انسان کے بگڑنے کے ساتھ ہے، دنیا کا بننا انسان کے بننے کے ساتھ ہے۔ انسان بن جائے دنیا بن جاتی ہے، انسان بگڑ جائے تو دنیا۔ ایک پرائمری اسکول کا ٹیچر تھا نا، اس نے ایک بچے کو آگے بلایا پہلی صف میں اور کہا کہ اس کے سامنے گلوبل میپ، دنیا کا نقشہ ایسے پھاڑا اور اس کے آگے رکھا، اس کو کہا کہ جلدی سے اس کو بناؤ، تمہارے پاس 5 منٹ، ورنہ تمہیں سزا ملے گی۔ اب وہ پریشان کہ میں کیا بناؤں، کیسے بناؤں، نہروں سے نہروں کو جوڑنا ہے، شہروں سے شہروں کو جوڑنا ہے، ملکوں سے ملکوں کو جوڑنا ہے۔ توجہ میری طرف رہے ذرا۔ بچہ پریشان ہوا، الٹ پلٹ دیکھ رہا ہے، اچانک اس کو ایک آنکھ نظر آئی۔ اس نے اس آنکھ کے ساتھ دوسری آنکھ کو تلاش کیا اور اس نے پھر اس کو کان نظر آیا، اس نے ایک کان لگایا، دوسرا کان، ناک، اس نے پوری تصویر بنا دی۔ پوری کیا بنا دی؟ تصویر بنا دی۔ اب جب اس نے ایسے پلٹ کے دیکھا تو اس کو نقشہ بھی بن گیا تھا پوری دنیا کا۔ تو ٹیچر نے اس کو کہا، بیٹا، وہ کہنے لگا نا استاذ کو کہ میں استاد جی مجھ سے دنیا کا نقشہ بنا ہے کہ نہیں بنا، میں نے انسان کی تصویر بنا دی۔ تو استاذ کہنے لگا کہ بیٹا یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا، انسان بن جائے تو دنیا بن جاتی ہے، انسان بگڑ جائے تو دنیا بگڑ جاتی ہے۔ تو انسان بنے کیسے؟ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم انسان بن جائیں، ہم نفع رساں ہوں۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگوں کو کیا پہنچائے؟ لوگوں کا خیر خواہ ہو۔ حضور علیہ السلام جب بھی کسی سے بھی بیعت لیتے تھے اسلام کی، 3 چیزوں پہ بیعت لیتے تھے۔ کس میں بیعت لیتے تھے؟ 3 چیزوں پہ بیعت۔ ہر آنے والے سے جو مسلمان ہوتا تھا، جو کلمہ پڑھتا تھا، تو میرے اور آپ کے نبی کن چیزوں پہ بیعت لیتے تھے؟ نمبر 1 نماز نہیں چھوڑنی، نمبر 1۔ نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنی ہے اگر صاحب مال ہو۔ نمبر 3 مسلمان کا خیر خواہ بن کر زندگی گزارنی ہے۔ کیا بن کر زندگی گزارنی ہے؟ ہاں، خیر خواہی۔ آج یہ خیر خواہی نکل گئی ہے، کیوں؟ ہم مفاد پرست ہو گئے ہیں، خود غرض ہو گئے ہیں۔ ہماری خود غرضی نے، مفاد پرستی نے سگے بھائی کو سگے بھائی کا دشمن بنا دی ہے۔ ایک ہی ماں کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہیں، محلے میں لڑائیاں، ہمسائی کے ساتھ لڑائیاں، اور اپنے ہی کاروباری پارٹنر کے ساتھ لڑائیاں۔ کیوں؟ اغراض کے بندے بن گئے۔ ہم کس کے بندے بن گئے؟ غرض کے۔ خود غرضی، مفاد پرستی ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہو گئی ہے کہ خیر خواہی کے جذبے ختم ہو گئے۔ اور یقین جانیں جس مسلمان میں خیر خواہی نہیں رہتی وہ مسلمان نہیں، انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ کیونکہ سرکار دو عالم کتنی چیزوں پہ بیعت دیتے تھے؟ نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تیسرا کیا کرنا ہے؟ کیا دین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ تو آسمانی نسخہ انسان کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اس نسخے کے 2 اجزاء ہیں۔ پہلا جز اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ محبوب جو آپ پہ ہم نے قرآن کو نازل کیے اس کی تلاوت کیجیے، اس کی کیا کیجیے؟ تلاوت کیجیے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ مولانا سعد صاحب ایک جملہ بولا کرتے تھے، جس کی نماز اس کو بد نظری سے نہیں روکتی تو اس کی نماز میں کوئی منکر ہے،
اس کے نماز میں کوئی خرابی ہو اپنی نماز کو ٹھیک کرے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے بندہ مسلمان نماز والا ہو اور پھر بے حیائی کے کام کرے، نماز پڑھتا ہو پھر بد زبانی کرے، نماز پڑھتا ہو میری زندگی میں کوئی ایک نماز تو ایسی ہو جس میں میرے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہو کر نظر ادھر ادھر نہیں کرتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے کہ نہیں؟ تو جب نماز میں ہم حلال نہیں دیکھتے تو نماز کے بعد حرام کیوں دیکھتے ہیں؟ اس وقت کا سب سے بڑا گناہ دو گناہ ہے جس میں ہم عمومی طور پر مبتلا ہیں، ایک بد نظری، دوسرا بد زبانی۔ ہمارے استاد جی ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب فرمایا کرتے ہیں اگر یہ مسلمان 3 کام چھوڑ دیں تو فرشتے ان کو سلام کریں۔ کون سلام کریں؟ نمبر 1 بد زبانی چھوڑ دیں۔ آج ہمارا جو سیاسی کلچر بن گیا، میں نے عید کے خطبے میں بھی عرض کیا کہ پاکستان اللہ کی بڑی نعمت ہے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، اور ہم پہلے مسلمان ہیں، اور آج ہم نے ایک دوسرے کے خلاف زبان کے زہر انڈیلنا شروع کر دی ہے، ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ کیا ماحول ہم نے بنایا، ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے ایسا ماحول بنایا کہ جیسے اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہے۔ میں ذمہ دار ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یہ سیاسی لڑائی اسلام اور کفر کی لڑائی، یہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہے۔ اختلاف ہو جاتا ہے بھائی، لیکن اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو لوگ برداشت، ایک دوسرے کا احترام، گالی سے بات شروع کرنا، گالی پہ بات ختم کرنا، ایک دوسرے کے نام بگاڑنا، یہ انسانیت ہے؟ خدا کے لیے اس کلچر کو ختم کریں، اپنے اپنے حلقہ اثر میں بیٹھ کے اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ اتنی آج امت غلبہ کیوں نہیں پا رہی؟ غلبہ نہ پانے کی وجہ یہ ہے کہ جو جس پارٹی میں اس پارٹی کے غلط کو بھی اس نے ٹھیک کہنا ہے، وہ جس پارٹی میں اس پارٹی کے غلط کو بھی اس نے، بھئی اتنی جرأت تو پیدا کرو کہ آپ جس بھی پارٹی میں ہو، جو بھی نظریہ آپ کو پسند ہے، آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، اور جو آپ کی پارٹی میں غلط ہو رہا ہے کم از کم اس کو تو غلط کہو۔ اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم سب سے پہلے محمدی ہیں، ہم سب سے پہلے رسول پاک کے غلام ہیں، بعد میں ساری سیاستیں۔ تو پہلا آسمانی نسخہ قرآن کی تلاوت، کیا ہے قرآن کی؟ اگر ہم رمضان کے بعد نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی قسم اس قرآن میں بڑی تاثیر ہے۔ میرے نبی جب دنیا میں آئے نا، جس کو الطاف حالی نے کہا ہے اتر کر ہیرا سے قوم سو آیا، ساتھ ایک نسخہ کیمیا لایا، وہ نسخہ کیمیا میرا نبی قرآن سنایا کرتا تھا۔ میرے نبی بھی اپنا فلسفہ نہیں بیان کرتے تھے، قرآن بیان کرتے تھے۔ مکہ کی وادیوں میں، مکہ کی گلیوں میں، عرب کے ریگ زاروں میں جو پہلا کام کیا حضور علیہ السلام نے قرآن سنایا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن سناتے گئے ہیں، قرآن اپنا راستہ بناتا گیا ہے، جیسے پانی اپنا راستہ بناتا ہے، قرآن نے اپنا راستہ بنایا۔ پھر تو کسی کہنے والے نے کہا اس قرآن نے وہ اثر کیا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ قرآن تھا۔ طفیل بن عامر دوسی، ڈاکوں کا قبیلہ، رہزنوں کا قبیلہ، قبیلہ دوس کے بارے میں آتا تھا کہ اس قبیلے کے پاس سے کوئی صحیح سالم گزر نہیں سکتا تھا، نہ کسی کی جان محفوظ ہوتی تھی نہ کسی کا مال محفوظ ہوتا تھا۔ طفیل بن عامر دوسی جب آئے نا مکہ میں حج کے لیے، حج کا سیزن بھی آ رہا ہے اور درخواستیں بھی اس کی شروع ہیں، اور ابھی ہمارے یہ بھائی آئے ہیں میزان والے، انہوں نے کہا ہے کہ اس سال حج کریں پاکستان کے سب سے بڑے اسلامی بینک میزان بینک کے ساتھ، جہاں درخواستیں 9 مئی سے 13 مئی تک جمع ہو جائیں گی۔ 9 مئی سے مزید کسی قسم کی معلومات کے لیے میزان بینک ٹمبر مارکیٹ پسرور کی برانچ میں تشریف لے جائیے گا۔ اسلامی بینک میں آپ حج کے پیسے جمع کرائیں گے تو کم از کم آپ کو یہ تسلی ہوگی کہ کسی غلط کام میں استعمال نہیں ہوں گے۔ آپ کسی کمرشل بینک میں پیسے رکھوائیں گے حج کے لیے تو ممکن ہے نام وہاں بھی نکل آئے، لیکن وہ پتہ نہیں اس کو کس سودی کام میں لگاتے ہیں، اس میں سے سودی پرافٹ لیتے ہیں۔ لیکن میزان بینک میں یا کسی اسلامی بینک میں جو آپ پیسے رکھوائیں گے حج کے لیے جمع کروائیں گے، وہ انشاءاللہ العزیز کسی غلط کام میں استعمال، ورنہ حاجیوں کے پیسے جو پڑے ہوتے ہیں بینکوں میں وہ سودی کاموں میں استعمال ہوتے ہیں، حرام کاموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب حج جیسا عظیم الشان فریضہ آ رہا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔
حج کس پر فرض ہے یاد رکھنا، میں بتا رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، حج ہر اس مسلمان پہ فرض ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہیں، آنے جانے کا خرچہ، وہاں پہ رہنے کا خرچہ، اور پیچھے جو گھر والے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا نان نفقہ، اگر اتنے پیسے ہیں تو اس پہ حج فرض ہے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ آنے جانے کا خرچہ، وہاں پہ رہنے کا، اور جو پیچھے رہ گئے ان کا خرچہ، جس کے پاس اتنے پیسے اس پہ حج فرض ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت کے دن ایسا آدمی جس پر استطاعت تھی، حج فرض تھا، پھر بھی حج اس نے نہیں کیا، اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہو، اس کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوگا؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر نہیں چلے گا کہ ابھی میں نے بیٹی کی شادی کرانی تھی، ابھی میں نے کاروبار سیٹ کرنا تھا، ابھی میں نے فلاں پلاٹ خریدنا تھا، ابھی میرے پاس وقت نہیں تھا۔ نہیں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا۔ اور یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتا، مر جاتا ہے، قیامت کے دن یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میرے دوستو، پیسے کو کہاں پہ لے جاؤ گے؟ پیسہ بچا بچا کے کہاں لے جاؤ گے؟ پیسہ وہی ہے جو آپ نے استعمال کر لیا، جو نہیں استعمال کیا وہ تو آپ کے ورثاء کا ہے۔ پیسہ وہی ہے جو آپ نے کھا لیا، اپنے پہ استعمال کر لیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سن لیں یہ حدیث بھی سن لیں، جس آدمی نے حج کی نیت کی اور حج کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا اور اسی سفر میں اس کی موت آ گئی، قیامت کے دن لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ صدا کہتا ہوا قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن حاجیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو جن پہ حج فرض ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے وہ اس میں تاخیر نہ کریں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ پتہ نہیں ابھی بھی 2-3 سال کے بعد حرمین شریفین کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے کسی کی دعا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کر دیا، رحم کر دیا ہے۔ ہم تاخیر نہ کریں، جن پہ حج فرض ہے وہ تاخیر نہ کریں۔ تو فیل بن عامر دوسی کہتے ہیں میں جب حرم میں آیا نا حج کے موسم میں، سب سے پہلے ابو جہل ملا اور کہنے لگا دیکھو بھی ادھر ایک آدمی ہے، اس کی جو بھی سنتا ہے نا اس کی بیوی سے لڑائی ہو جاتی ہے، اس کے پاس جو بھی بیٹھتا ہے وہ اپنے بیٹے کا نہیں رہتا، اس کی اور باپ بیٹے کی لڑائی ہو جاتی، جانا نہیں اس کے پاس جانا۔ کہتے مجھے اتنا ڈرایا انہوں نے کہ میں نے اپنے کانوں میں کیا سوچ لی، روئی ٹھونس لی، روئی کہ اگر کہیں مل بھی گیا تو اس کی آواز میرے کانوں میں، میری بات سمجھ آ رہی ہے، اس کی آواز میرے کانوں میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہتے ہیں جب میں بیت اللہ حرم میں داخل ہوا تو اچانک مجھے اپنے پہ خیال آیا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں کہ للو پنجو نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے کوئی باتوں میں لے آئے، میں چلو سنو تو صحیح کہتا کیا ہے، سنو تو صحیح کہتا کیا ہے۔ تو میں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی ہے اور نکالنے کے بعد میں جب قریب آیا ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حتیم کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور باوجود یہ چاہنے کے کہ میں دھیان سے نہ سنوں، لیکن ایسی وہ اب حرم ہو، بیت اللہ ہو اور نبی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا کہ خود جس پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ۔ پورا رکوع کہتے ہیں جب میں نے سنا تو سارا کا سارا کفر میرے آنکھوں کے رستے باہر نکل آیا، اور میں نے کہا میرا دل پھٹ جائے گا اگر میں نے مسلمان نہ ہوا، اسلام قبول نہ کی۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اللہ کی قسم میں اور آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کی نیت کریں، میرا اور آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ ہمارے دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے، کہیں غیبت کا زنگ، کہیں حسد کا زنگ، کہیں غصے کا زنگ، کہیں حرام مال کا زنگ، کہیں کوئی گناہوں کا زنگ لگا ہوا ہے، دل سیاہ ہو گئے ہیں، نیکی کی بات سننے کو دل نہیں کرتا، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں دل نہیں لگتا، کیونکہ دل سخت ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہمارے دل نہیں، پتھر کی سل ہے، اور اس دل کا علاج اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے اتنی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ عرش معلیٰ کے پاس ان کا ٹھکانہ ہے۔ کسی نے پوچھا سعد تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا کہ میں زندگی میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، میں قرآن کی کیا کیا کرتا تھا۔ تو ہم پہلی نیت کیا کریں کہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔
طفیل بن عامر دوسی مسلمان ہوئے قرآن کی برکت سے، حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے قرآن کی برکت سے، عثمان مسلمان ہوئے قرآن کی برکت سے، جتنے بھی عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے قرآن کو۔ آج ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ باقی مسلمان ہیں، میرے جملے کو ضائع مت کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں تو لہٰذا ہم پیدائشی مسلمان ہونا اور چیز ہے اور حقیقی مسلمان ہونا، اور اللہ کی مدد حقیقی مسلمان کے لیے ہے، کاغذی مسلمان کے لیے۔ کاغذی شیر جو ہوتا ہے نا، اس کو تو بچے بھی ایسے پکڑ پکڑ کے، نقلی جو شیر ہوتا ہے اس کو تو بچے بھی اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں، اور جو حقیقی شیر ہوتا ہے وہ ایک پسرور میں جس کی آمد کا پتہ چل جائے تو پورا پسرور آگے پیچھے ہو جائے کہ حقیقی شیر شہر میں داخل ہو گئے۔ آج مسلمانوں کی مثال کاغذی شیروں کی ہے، نقلی مسلمانوں کی ہے، جو بھی دنیا میں مذاق اور تماشا بنے ہوئے۔ جس دن یہ حقیقی مسلمان بن گئے، قرآن کو سینے سے انہوں نے لگایا، اللہ کی قسم ایک مسلمان پوری دنیا کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اللہ نے دکھایا عمارت اسلامیہ میں وہ چند 60,000 پوری دنیا کے کافروں کے مقابلے میں کیوں پورے پڑ گئے، وہ حقیقی مسلمان تھا، قرآن ان کے سینے میں تھے۔ آج ابھی رمضان گزرے، چپڑاسی سے لے کے وزیر اعظم تک سب قرآن سنانے والے تھے مسجد میں، سب قرآن سنانے والے ہیں، چپڑاسی سے لے کے وزیر اعظم تک سب وہاں پہ مسلح قرآن سنا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قریب میں دکھا رہا ہے، پھر بھی نہ سمجھے تو ہمارا افسوس ہے۔ دوسرا، نماز کو قائم کریں۔ دوسرا کیا کریں بھائی؟ توجہ نہیں ملی۔ دوسرا کیا کریں؟ یہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے ہمیں ایک پرہیز کرنا پڑے گا کہ میں قرآن پہ آ جاؤں اور میں کس پہ آ جاؤں؟ وہ کیا ہے؟ ہم حرام سے بچیں۔ اللہ کی قسم عبادت میں اس کا دل نہیں لگے گا جو حرام کھائے گا۔ جس کے اندر حرام جائے گا وہ مسجد میں نہیں آئے گا، وہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا۔ حرام سے بچیں، یہ پرہیز ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا، دوائی تو دیتے ہیں شوگر کی، لیکن ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پرہیز بھی۔ اگر شوگر کی دوائی کھائیں اور پرہیز نہ کریں تو دوائی بھی اثر ہے۔ تو دو میں نے نسخے بتائے ہیں، ایک نماز، دوسرا بولو بھائی، ایک نماز، دوسرا کریں گے نا سارے انشاءاللہ۔ یہ رمضان کے بعد کی زندگی رمضان جیسی بن جائے۔ پرہیز کیا بتایا؟ پرہیز کیا بتایا؟ حرام سے بچیں گے۔ پہلے زمانے میں بیویاں ہوتی تھیں، اپنے شوہروں کو کہتی تھیں کہ تم جیسا کیسا بھی خالی ہاتھ گھر واپس آ جانا، لیکن حرام ہمارے گھر میں نہ لے کے آنا۔ آج بیویوں کے نخرے اور بیویوں کی ڈیمانڈیں اور بیویوں کی جناب فرمائشوں نے ہمارے مردوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ یہ آخری بات ہے، ہوگا کیسے کہ میں نماز پہ آ جاؤں، میں قرآن کی تلاوت پہ آ جاؤں، حرام سے بچ جاؤں، جو اللہ نے انبیاء سے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، حرام سے حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ ایک ہی صورت ہے، ایک ہی اس کا طریقہ ہے کہ میں کس پہ آ جاؤں؟ بولو بھائی، کس پہ آ جاؤں؟ نماز پہ۔ اور کس پہ آ جاؤں؟ اور کس سے بچ جاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ صحبت صالح ترا صالح کنن، نیکوں کی صحبت اختیار کر لو، نماز پڑھنا بھی آسان ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنا بھی آسان ہوگا، حرام سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں نا، گلے خوشبوے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشک یا عبیری، کہ از بوے دل اویس تو مستم، بگفت آمن گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت بگل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کر، وگر نمن ہما خاکم کے استم۔ کہتے ہیں میں ایک دفعہ ایک باغ سے گزرا، مجھے خوشبو آئی ایک پھول کی بڑی، ایسے کہ میرا دل مست ہو گیا۔ میں نے پوچھا بگفتامن کیا چیز ہے؟ گلے نہ بودم، اس نے کہا میں تو مٹی ہوں، ولیکن مدت بگل نشستم، لیکن کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ رہی۔ کچھ عرصہ کس کے ساتھ رہی ہوں؟ تو پھولوں کی خوشبو نے مجھ پہ اثر کیا۔ آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، آپ تبلیغ والوں کے ساتھ رہیں، آپ علماء کے ساتھ رہیں، اللہ کے راستے میں وقت نکالیں، اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اللہ کی قسم آپ کا ایمان بھی بچے گا، آپ کی نماز بھی بچے گی، آپ کی قرآن بھی بچے گا، اور حرام سے بھی بچ جائیں گے۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا اور خدا نخواستہ غلط سوسائٹیوں میں، غلط صحبتوں میں، غلط دوستوں میں چلے گئے تو قیامت کے دن یہی دوست آپ کے گریبان پکڑیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن صرف نیک دوست کام آئے گا، برا دوست کام۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔